مغرب کے وقت دل کیوں ڈوب جاتا ہے؟ اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی اور موت الگ الگ ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شام اور صبح ملنے والے ہیں، جیسے وقت نزول ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت دل پہ اترتی ہے، روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے سوال زارا اپنے آپ سے اس وقت پوچھتی تھی جب وہ مغرب کے وقت اپنے چائے کے کپ کے ساتھ چھت پر بیٹھی سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ زارا ایک سانولی سی لڑکی تھی، لیکن اس کا دل سنہری تھا اور اس کے دماغ میں بہت زیادہ سوال ہوتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ محبت کیا ہے؟ کسی کو یاد کر لینا، کسی کے لیے دن اور رات برباد کر دینا، کیا یہ محبت ہے؟ اپنی آنکھیں خوابوں سے آباد کر لینا، کیا یہ محبت ہے؟ حقیقت اور خیالات کا تصادم محبت ہے؟ یہ سارے سوالات اس کے ذہن کو الجھا کے رکھ دیتے تھے۔ زارا ان ساری کیفیات سے بالکل انجان تھی۔ اس کا دل ایک چڑیا کے دل کی طرح تھا۔ وہ ان ساری باتوں سے انجان تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی زندگی اس ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ کیسے ڈوب جائے گی۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کی زندگی بالکل بدل گئی جب ان کو الجھا کے رکھ دیتے تھے۔ زارا ان ساری کیفیات سے بالکل انجان تھی۔ اس کا دل ایک چڑیا کے دل کی طرح تھا۔ یہ سوال اس کو اکثر الجھا کے رکھ دیتے تھے۔ وہ سارے سوالوں کو لیے ہوئے بیٹھی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے کرخت لہجے میں اس کو پکارا، زارا، اے زارا، کدھر مر گئی ہو؟ جیسے ہی اس کی سوتیلی ماں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کو اپنی سوتیلی ماں سے اتنی نفرت تھی، حالانکہ اس کا دل تو چڑیا کی طرح نرم تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ محبت سے زیادہ نفرت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ نفرت انسان کو اس شخص کو بھولنے نہیں دیتی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ شاید وہ بھی اپنی سوتیلی ماں سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی وہ عادتیں جس کی وجہ سے زارا کی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ زارا کی جھیل جیسی گہری آنکھیں رو رو کے خشک ہو چکی تھیں۔ اس میں صرف ایک امید کی ضرورت تھی، اس میں صرف ایک کمی تھی، اور وہ تھی دیوانوں کی طرح چاہنے والا کوئی ایسا شخص جو زہرا کو دوبارہ زندہ کر دے، جو زہرا کی امید کو جگا دے، جو زہرا کے سارے سوالوں کے جواب دے دے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک طرف زہرا اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے اور دوسری طرف اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اپنی ماں کی طرف بڑھی اور کہا، ماں، میں چھت پہ تھی، آپ کو پتا تو ہے، روزانہ شام کو میں چائے لے کر چھت پہ جاتی ہوں اور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہوں۔ جس پر اس کی ماں برہم ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ اتنے زیادہ گھر کے کام پڑے ہیں، یہ تمہاری مری ہوئی ماں آ کر کرے گی۔ اس جملے نے زارا کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی، کیا مرنے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے؟ کیا جو مر جاتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم مر جائیں گے تو ہم اپنے بچھڑے ہوئے سے ملیں گے؟ کیا میری ماں میری اس حالت پر خوش ہوگی؟ کیا میری ماں مجھے محسوس کر سکتی ہے؟ میں اپنی ماں سے کب ملوں گی؟ یہ وہ سوال تھے جو زارا کو اس دنیا سے اس دنیا سے ملاتے تھے۔ یہ وہ سوال تھے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ کاش زارا اپنی ماں کے پاس چلی جائے۔